کہ وقت کے یزید کو للکار کر حسینی جذبہ پیدا کیا جائے. اس کے لیے ہمیں امام حسین کی سیرت کو اپنانا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں امام حسین کے کردار کو اپنانا پڑے گا. اور وہ امام حسین جو کوئی عام ہستی نہیں, چند فضائل قبلہ نے بیان کیے ہیں. چند فضائل آپ سنیے ذرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رازدار مصطفیٰ کا لقب ملا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقین کی فہرست تھمائی تھی. اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت شہادت قریب آیا تو جناب عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ حذیفہ کو ذرا میرے پاس بلا کے لاؤ. حضرت عبداللہ نے عرض کی بابا جان وقت قریب ہے, آپ جام شہادت نوش کرنے والے ہیں, کچھ وصیت کر دیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ عبداللہ حذیفہ کو بلا کے لاؤ. حضرت حذیفہ کو بلا کے لائے تو حضرت عمر نے اپنے حضرت حذیفہ کو قریب بٹھایا, پاس بٹھایا, اور پاس بٹھا کے پتہ کیا پوچھا, کہا حذیفہ میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین حکم کیجئے, آپ کے حکم کی تکمیل کی جائے گی, آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی. حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ زندگی میں تجھے رسول اللہ نے منافقین کی لسٹیں تھمائی تھی, منافقین کے نام تھمائے تھے, اے حذیفہ عمر دنیا سے جا رہا ہے, مجھے بتاؤ کیا ان منافقین کے اندر عمر کا نام تو نہیں لکھا ہوا؟ اللہ اکبر, مجھے بتاؤ ان منافقین میں عمر کا نام تو نہیں لکھا. وہ حذیفہ بن یمان. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز مغرب کا وقت ہوا, میں نے امی جان سے اجازت لی کہ امی آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے. مغرب کی نماز پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کروانے جا رہا ہوں. سبحان اللہ بولی. حضرت حذیفہ کی سوچ دیکھیں, ہم پیروں کے پاس, ہم مرشدوں کے پاس جاتے ہیں اپنے مقصد پورے کروانے کے لیے, لیکن صحابہ مرشد اعظم کے پاس, پیر اعظم کے پاس کس لیے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ حذیفہ کو مغفرت کا پروانہ دے دیجیے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ امی جان مجھے اجازت دیجیے میں مغرب کی نماز پڑھوں اور حضور سے عرض کروں یا رسول اللہ حذیفہ اور حذیفہ کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. امی نے اجازت دی. حضرت حذیفہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد انتظار میں بیٹھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کب, جب وہ توجہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بڑی دیر بیٹھا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے اور میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے لب کھولوں. تو کہتے ہیں کہ یہ وقت اسی طرح گزر گیا. مغرب کا وقت گزرا اور عشاء کا وقت آ پہنچا. کہتے ہیں کہ عشاء کا وقت بھی آ گیا. میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ امی سے ایک نماز کی اجازت لے کے آیا تھا, یہاں وقت دوسری نماز کا ہو گیا ہے. گھر گیا, امی نے پوچھ لیا کہ بیٹا ایک نماز کے لیے بھیجا تھا, تو امی کو جواب کیا دوں گا. خیر بیٹھے رہے, اپنے آپ کو وہیں پہ بٹھا کے رکھا. مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز ادا کی. حضرت حذیفہ کے لب ابھی بھی خاموش ہیں کہ کھولوں تو کس نیت سے کھولوں, کھولوں تو کیسے کھولوں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ نہ فرمائی. اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی سے اٹھے اور اپنے حجرہ اقدس کی جانب جب جانے لگے تو میں بھی آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے لگ گیا. حضور اپنے حجرے کی طرف جا رہے ہیں اور حذیفہ کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ حضور کے پیچھے جا رہا ہوں. مجھے جلدی بھی ہے کہ جا کے والدہ کو جواب بھی دینا ہے کہ 1 سے 2 نمازیں کیسے ہو گئی ہیں. کہتے ہیں کہ جلدی جلدی میں میری سپیڈ تھوڑی تیز ہوئی تو پاؤں کی آواز پیدا ہوئی. وہ آواز جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں پڑی تو حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا بلکہ چلتے چلتے کہا من ھذا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے پوچھا کہ کون ہے, کہتے ہیں کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. پھر حضور نے میرا جواب سننے سے پہلے فرمایا حذیفہ تو, مجھے لگتا ہے کہ حذیفہ میرے پیچھے چل کے آ رہا ہے. اللہ اکبر. پہلے خود ہی پوچھا من ھذا, کون ہے. کہتے ہیں حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا بلکہ چلتے چلتے کہا حذیفہ تو, مجھے لگتا ہے حذیفہ میرے پیچھے آ رہا ہے.
حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور کے لب اقدس سے جب میں نے اپنا نام سنا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور جلدی جلدی میں میری زبان سے نکلا نعم یا رسول اللہ، حذیفہ ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مغفرت کا پروانہ لینے گیا تھا، وہ دل کی بات دل میں ہی رہ گئی، کیونکہ جب حضور اقدس کی زبان سے حذیفہ نے اپنا نام سنا، حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے بھول ہی گیا کہ میں مغفرت کی دعا کروانے آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بات، وہ خواہش میرے دل میں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری ہوا غفر اللہ لکا ولی امی کا، اے حذیفہ تیری اور تیری والدہ کی اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ابھی تو بات دل میں تھی، حضور نے وہی بات سماعت کر کے اپنے لبوں پر فرمائی، کہا کہ حذیفہ اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ پھر حضور نے پوچھا مالا کا حذیفہ، اے حذیفہ کس کام سے آئے ہو؟ حذیفہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس کام سے آیا تھا وہ کام تو پوچھے بغیر ہو گیا ہے، اب بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے، میرا مقصد تو پورا ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ حضرت حذیفہ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ ابھی ابھی وہ فرشتہ میرے پاس آیا کہ جو آج تک دنیا میں نہ آ سکا، اللہ نے اس فرشتے کو آج مجھ محمد کی بارگاہ میں بھیجا ہے کہ جو فرشتہ آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا، کبھی زمین پر نہیں آیا، اور وہ فرشتہ دو خوشخبریاں میرے پاس لے کے آیا ہے۔ حضرت حذیفہ پہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ دو خوشخبریاں کون سی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ فرشتہ مجھ محمد کے لیے سلام لے کے آیا ہے، اللہ کا سلام میرے پاس لے کے آیا ہے، اور دوسرا وہ فرشتہ مجھے اس بات کی خوشخبری دینے آیا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ اللہ نے آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ حذیفہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ دوسری بات؟ حضور کہتے ہیں حذیفہ دوسری بات فرشتے نے آ کے یہ بتائی ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کے دونوں نواسوں حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی جنت کے مالک ہونے کی خوشخبریاں اللہ ان فرشتوں کے ذریعے حضور تک پہنچاتا ہے کہ جو فرشتے اس سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری نہ دیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ امام حسین، اور ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں سیدہ فاطمہ کے پاس، پیاس نے تنگ کیا، حضور گلی سے گزر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی، حضور کا دل بے قرار ہوا، جلدی جلدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے اور فاطمہ سے پوچھا فاطمہ کیا وجہ ہے؟ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ گھر میں پانی نہیں ہے اور امام حسین پانی مانگ رہے ہیں، میں پانی کہاں سے لاؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا اے فاطمہ الا تعلمی انا بکاءہ یؤذنی، اے فاطمہ کیا تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ اے فاطمہ کیا تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونا بھی مجھے تکلیف دیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے حسین کو رلایا جائے گا، حضور جانتے تھے کہ میرے حسین کو غموں کے پہاڑوں سے گزرنا پڑے گا، حضور جانتے تھے کہ میرے حسین کو پریشانیوں کی آفتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اسی لیے حضرت امام حسین کا رونا بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین وہ ہے کہ جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھے۔ تو عزیزان محترم آخری بات عرض کروں، ہمارے دلوں کے اندر امام حسین کی محبت یقیناً موجود ہے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل کے اندر امام حسین کی محبت نہ ہو۔ دیکھیں کسی سے نا اشفاق احمد بابا اشفاق احمد سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ کیا پوچھا؟ آپ سنی ہیں؟ یہ ایک سوال تھا نا، آپ سنی ہیں یا رافضی ہیں؟ تو اشفاق احمد نے جواب دیا
کہ یہ سنی اور رافضی ہونے والا جو معاملہ ہے نا، یہ تب ہی ختم ہو گیا تھا جب امام حسین نے یزید کا مقابلہ کیا تھا. بس اس کے بعد سے یا حسینی بچے ہیں یا یزیدی بچے. ٹھیک ہے جی. تو ہم کیا ہیں؟ ہم حسینی ہیں، اور ہر دل مومن کے اندر امام حسین کی محبت ضرور موجود ہوتی ہے. مزہ تو یہ ہے کہ ہم محبت حسین کے ساتھ ساتھ کردار حسین پر بھی نگاہ ڈالیں. اور یہ جو محبت حسین ہے نا، یہ رائے گا نہیں جاتی، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اور کل بروز قیامت حسینیوں کے چہرے بھی اللہ تعالیٰ روشن فرمائے گا. آخری بات عرض کروں گا. ایک بہت بڑا بادشاہ عمر بن لیس، محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے اس واقعے کو نقل کیا. کہتے ہیں کہ عمر ابن لیس بادشاہ کے سامنے اس کا لشکر پیش کیا گیا، اس کی فوج پیش کی گئی. جب اس نے اپنی فوج کی شان و شوکت کو دیکھا، اس کی عظمت کو دیکھا، اس کی ہیبت کو دیکھا، تو عمر بن لیس کی آنکھوں سے آنسو ہو جاری ہو گئے، رونے لگ گیا، اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں امام حسین کے دور میں پیدا ہوتا، اور یہ ساری کی ساری فوج لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفظ کرنے کے لیے یزید کے سامنے کھڑا ہو جاتا. یہ دعا مانگی، یہ خواہش کی. یہ وقت گزر گیا، کچھ دن گزرے تو اس کی رعایا میں سے ایک شخص کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. حضور تشریف لائے اور کہا کہ ہمارے بندے عمر بن لیس کو یہ خبر دے دو کہ ہم نے اس کی خواہش کو سن بھی لیا ہے اور اس کو قبول بھی کر لیا ہے، اور ان قریب عمر بن لیس کو محبت حسین کا بدلہ ہم عطا بھی کرنے والے ہیں. اور وہ بدلہ کیسے ملا؟ وہ بدلہ ایسے ملا کہ جب عمر بن لیس کا انتقال ہوا، وقت کا بادشاہ جب اس کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے عمر بن لیس کو دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا یا عمر بن لیس، اے عمر بن لیس اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو عمر بن لیس نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اللہ نے عمر بن لیس کو بخش دیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کس وجہ سے عمر بن لیس کی مغفرت ہوئی ہے؟ تو عمر بن لیس نے کہا کہ وہی محبت اور وہی عقیدت اور وہی امام حسین کی فقط جو محبت میرے دل میں پیدا ہوئی تھی، اسی محبت کی حیا کرتے ہوئے اللہ نے عمر بن لیس کو بخش دیا ہے. تو عزیزان محترم، جس دل میں امام حسین کی محبت موج زن ہو، اس دل کے اندر کوئی اور سما نہیں سکتا. مزہ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بھی دلوں میں جگہ دیں، آپ کی سیرت کو بھی دلوں میں جگہ دیں. وہ سیرت کیا ہے؟ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ امام حسین کی زندگی کا آغاز بھی سجدے سے ہو رہا ہے، اور آپ کی بظاہر زندگی کا اختتام بھی سجدے پہ ہو رہا ہے. سجدے سے شروع ہونے والی زندگی، سجدے پہ ختم ہونے والی بظاہر زندگی دنیا کو یہ بہت بڑا پیغام دے رہی ہے کہ جب دنیا میں آؤ تو ہمیشہ اپنے آپ کو سجدے میں لگا کے رکھو، اپنا دل اللہ کی یاد میں لگا کے رکھو. اور پھر دوسرا، امام حسین کا یزید کے سامنے ڈٹ جانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وقت کے ہر یزید کو ہم نے یس نہیں بلکہ نو کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ وقت کا کوئی بھی یزید ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نے اس کی آواز پر لبیک نہیں کہنا، بلکہ وقت کے ہر یزید کے سامنے ہم نے حسینی بن کر اس کو نو کہہ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حضرت امام حسین کا کردار ہے کہ وقت کے یزید نے امام حسین کو للکارا اور پکارا کہ کہا حسین میری بیعت کرو، تمہارے سامنے خزانوں کے منہ کھول دوں گا. امام حسین نے کہا کہ ارے لعنتی، تیرے خزانے تو دنیا میں ہی رہ جائیں گے. امام حسین تو وہ ہے کہ جسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سرداری عطا کی ہے، جو خود تو جنتی ہیں ہی، ہم غریبوں کو بھی جنت کے اندر جگہ دینے والے ہیں. تو عزیزان محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دلوں میں رہے گی. آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی عظمت اگر دلوں میں اجاگر رہے گی تو اس طرح کے واقعات سن کے انشاءاللہ عزوجل ہمارا بھی جذبہ بڑھے گا، اور ہمارا یہی جذبہ ہمارے دین اسلام کے لیے تقویت کا باعث بھی بنے گا. اور وہ وقت بھی آئے گا کہ انشاءاللہ عزوجل پوری دنیا پر حسینیت کا جھنڈا لہراتا رہے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.